اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد افضال ہے۔ آج ہم 7th کلاس کی اسلامیات کی بک سے سبق نمبر 12 مثال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو ظاہری حیات مبارکہ، ٹوٹل آپ کی ظاہری زندگی مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں گزاری وہ 63 برس تھی، 63 ایئرز۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد 13 سال آپ نے مکہ شریف میں گزارے، اور اس کے بعد 10 سال آپ نے مدینہ شریف میں گزارے۔ تو نبوت کے 13 سال مکہ میں گزارے، جبکہ 10 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ اس عرصے میں اسلام کی دعوت نہ صرف پورے عرب میں پھیل چکی تھی، بلکہ اسلام کا پورے عرب پر غلبہ ہو چکا تھا، اور مدینہ میں ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا وہ مکمل ہو گیا تھا۔ اسی عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار و کردار سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے یہ ایسی کئی علامات ظاہر ہونے لگی تھیں کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی مکمل کر کے اپنے خالق و مالک کے پاس تشریف لے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت عبادت الہی میں گزارتے۔ انہی دنوں 19 صفر 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد شروع ہوا، اور ساتھ ہی بخار ہو گیا، اور اس تکلیف میں روز بروز یعنی ڈیلی بیسس پہ وہ آپ روز بروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن علالت کے باوجود، یعنی بیماری کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن تک نماز کی امامت خود کرواتے رہے۔ علالت کے چوتھے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ واپسی پر مرض نے یعنی بیماری نے مزید شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں سکونت اختیار فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوئے تھے، اور یعنی چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رہتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر رات اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس گزارتے۔ ایک دن ایک زوجہ محترمہ کے بعد دوسرے دن دوسری زوجہ محترمہ کے بعد تیسرے دن تیسری زوجہ محترمہ کے پاس۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے جب شدت اختیار کی تو آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو بلایا، اور بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ بیماری کے جتنے دن ہیں وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیام کرنا چاہتا ہوں، سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، جس کو تمام ازواج مطہرات نے بخوشی قبول کر لیا اور اجازت دی۔ جب تک آمد و رفت کی قدرت رہی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں آ جا سکے، آسانی سے تشریف لے جا سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ 7 ربیع الاول بروز بدھ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ اس کے بعد جسم میں حرارت بڑھ گئی، یعنی بخار بڑھ گیا، تو عشاء کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا نماز ہو گئی؟ تو عرض کیا گیا کہ حضور صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا نہ گیا، کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے اٹھا نہ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں میں نہیں اٹھ پاؤں گا، آپ ایسا کریں ابو بکر سے کہیں نماز پڑھائیں۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ حضور میرے والد محترم بہت نرم دل ہیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو سکیں آپ کے بغیر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ پھر عرض کی گئی حضور مہربانی فرمایا، آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔
چنانچہ 3 دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ 8 ربیع الاول بروز جمعرات طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی آواز سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مصلی سے پیچھے ہٹنا چاہا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پشت پر ایسے ہاتھ رکھ کے اشارہ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کو مصلی پر ہی کھڑا رہنے دیا اور خود آپ کے پہلو میں آپ کے سائڈ میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے وصول کر لے، اور اگر میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب کے پاس بالکل پاک ہو کر جاؤں۔ اب میں یہاں پر ایک بات آپ سے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اگر میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے، تو ایک صحابی جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے، کہا حضور فلاں جنگ میں آپ جب صفیں سیدھی کروا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک چھڑی ماری میری کمر پر، تو حضور میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے ایسے غصے سے اس کی طرف دیکھا کہ بھئی تم ایسی بے ادبی کر رہا ہے۔ اچھا حضور سے فرمایا آؤ بھئی آؤ بدلہ لے لو۔ اب وہ جو صحابی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کر عرض کیا حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی اس ٹائم میرا جسم ننگا تھا، یعنی میرے بدن کے اوپر میری پیٹھ کے اوپر قمیض نہیں تھی، تو اگر بدلہ دینا تو پورا۔ تو حضور سے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ نے پھر غصے کی طرف دیکھا کہ اتنی بے ادبی تم کر رہے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرمایا صحابہ کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک جو ہے کپڑا ہٹایا اور اپنی پشت مبارک اپنی کمر مبارک کو ننگا کیا، تو آپ نے صحابی سے فرمایا کہ اے میرے صحابی آؤ بدلہ لے لو۔ تو اب جب وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر گئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت تھی۔ یہ تل بنے ہوئے تھے، وہ تل چھوٹے چھوٹے تل، وہ آتا ہے کتابوں میں کہ کبوتر کے انڈے کے برابر اتنا سا وہ مہر نبوت تھی یہاں پر پیچھے۔ تو صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹایا اپنی پشت سے تو صحابی وہ مہر نبوت کے ساتھ چمٹ گئے اور فوراً اس کو چومنا شروع کر دیا۔ عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں، یہ تو میں یہ بہانہ بنایا تھا آپ کی مہر نبوت کو چومنے کا۔ تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا بدلہ دینا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تاکہ میں اپنے اللہ کے پاس بالکل پاک ہو کر جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اشرفیہ موجود تھیں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری صدقہ کر دی اور غریبوں میں تقسیم کر دی، اور ساتھ میں فرمایا پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، یعنی کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے، کچھ چھوڑ جائیں تو وہ پھر غریبوں میں لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، یا وہ بیت المال میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لوگوں کی بہتری کے لیے تقسیم کر دیا جاتا ہے، ان کو اس کے ورثاء میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اس دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک جو ہے بیماری میں کبھی کمی ہوتی رہی کبھی زیادتی ہوتی رہی، کبھی بخار زیادہ ہو جاتا کبھی کم ہو جاتا، لیکن وصال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وصال سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بلایا اور ان کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہتھیار تھے جو تلواریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے وہ بھی صحابہ کرام میں تقسیم کر دی تبرک کے طور پر کہ آپ لے لیں۔ 12 ربیع الاول بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت میں قدر بہتری محسوس فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ مسجد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے، کہ وہ ایسا گھر تھا کہ جس کا ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا اور ایک مسجد کے اندر کھلتا تھا، تو وہاں پر مسجد والی سائڈ پہ جو وہ دروازہ تھا یا وہ کھڑکی تھی اس کے آگے پردہ تھا، آپ نے وہ پردہ ہٹایا تو دیکھا صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ ہٹایا، دیکھا صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے تبسم فرمایا، مسکرایا اور پردہ پھر نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں خرابی اور بے چینی بڑھنے لگی، چہرہ مبارک پر پسینہ آنے لگا۔ دن چڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو دیکھ کر پریشان تھی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اپنا کان میرے قریب کرو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا کان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ہلکی سی آواز نے بات کی، سرگوشی کی۔ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتے دیکھا تو آپ نے فرمایا فاطمہ کان پھر میرے قریب کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سرگوشی کی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے اماں، آپ سے یہ کیا عجیب معاملہ تھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آپ کے کان میں کہا تو آپ رونے لگی، دوبارہ کہا تو آپ مسکرانے لگی، وہ کیا بات تھی؟ تو آپ فرمانے لگی کہ جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو فرمایا فاطمہ اس بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تیرا بابا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اپنے خالق حقیقی کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگی، تو دوبارہ مجھے جب روتے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے فرمایا کہ فاطمہ کان میرے قریب کرو، تو پھر میں نے جب اپنا کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہو؟ میرے اہل و عیال میں، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گا جنت میں اے فاطمہ وہ تم ہی تو ہو، اور ساتھ میں جنتی عورتوں کی سردار ہونے کی خوشخبری سنائی۔ دوپہر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو واضح و نصیحت فرمائی، صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک منگوائی۔ مسواک کرنا چاہیے تو وہ چونکہ نقاہت کی وجہ سے وہ مسواک کو دبا نہ سکے، تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا اور عرض کیا حضور کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اشارہ فرمایا جی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں مسواک کو نرم کیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، اور مسواک کرنے کے بعد اپنی انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف انگلی کر کے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ مجھ پہ رحم کر، اے رفیق الاعلیٰ، اے رفیق الاعلیٰ، اے اللہ، یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ وصال کی خبر سن کر صحابہ کرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو تلوار لے کر باہر نکل آئے اور فرمایا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، ابھی کچھ دیر بعد واپس آ جائیں گے۔ تمام صحابہ اکرام غم سے اور اس دکھ سے پریشان اور نڈال ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال جرت اور قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر تشریف لائے، صحابہ کرام موجود تھے، آپ فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھو سارے میری بات سنو۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور قرآن پاک کی آیت پڑھی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ فوت ہو جائیں یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو کیا تم سب اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ سن کر صحابہ کرام کے غم میں ذرا کمی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے پہلے تلوار لے کر کھڑے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور وہیں گھٹنوں کے بل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور آج ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا گیا۔ 10 صحابہ اکرام اندر تشریف لے جاتے اور اندر جا کر وہاں پر درود و سلام پڑھتے، اور دروشی پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام واپس تشریف لے آتے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس طرح ہوا؟ تو بھئی یہ بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ باقاعدہ طور پر کسی نے نہیں پڑھایا، بس یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسد اطہر کی زیارت کے لیے صحابہ اکرام کے 10 لوگ ایک گروہ جاتا
وہ حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جسم اطہر موجود تھا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرتے، کچھ دیر کھڑے ہو کے وہاں پہ درود و سلام پڑھتے، درود شریف پڑھتے، اور وہ صحابہ کرام واپس آ جاتے، پھر دوسرے صحابہ کرام جاتے اور 10 صحابہ کرام جاتے، وہ بھی درود و سلام پڑھتے واپس آ جاتے، بس یہی جنازہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ باقاعدہ طور پر جیسے ہم آج وہ قبرستان میں ہمارا کوئی عزیز و قاری فوت ہو جاتا ہے، اب قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں پہ صفیں باندھ کر وہاں پر 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ اور وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یا آپ کو جو نماز جنازہ یاد کروائی جاتی ہے وہ ایسا جنازہ آپ سے کا نہیں ہوا۔ تو پیر والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی، کوچ فرمایا، اور پھر پیر، منگل اور بدھ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک نبی جس جگہ پر دنیا سے جاتا ہے اسی مقام پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر جس چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری حیات مبارکہ کے آخری لمحات گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا، اسی جگہ پر آپ کی وہ چارپائی کو ہٹا کر سائڈ پہ کیا گیا، اور اسی جگہ پر وہ جو ہے مٹی کو کھود کر، مٹی کی کھدائی کر کے قبر مبارک کھودی گئی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر موجود ہیں، اور جہاں پر 70,000 صبح اور 70,000 شام کو فرشتے حاضری کے لیے، درود و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو فرشتے صبح آئیں گے وہ، اور جو فرشتے شام کو آئیں گے وہ دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی درود و سلام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو بار بار زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پر درود و سلام عرض کرتے ہیں، اور اپنی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں التجائے کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شفیع بناتے ہیں، اور قیامت والے دن اس بات کی امید اور خواہش رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہماری سفارش فرمائیں گے۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے سخاوت اور بخل۔ سخاوت کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ وہ اچھی عادات اپنائے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ان اچھی عادات میں سے ایک اچھی عادت سخاوت ہے۔ اسلام نہ صرف سخاوت کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے بلکہ اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بھی بیان فرماتا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ سخاوت ہے۔ پھر سنیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ سخاوت ہے۔ اب اگر ایک بندہ ایک پیراگراف کو، اس ایک لائن کو سمجھ لے تو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ سخاوت کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ پہلی بات اللہ کو خوش کرنا، ایک مسلمان کا تمام نیک اعمال جو اس کے ہوتے ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسرا، جو بندہ جو بخیل ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں میرا مال میں نے اکٹھا کیا، میں نے جمع کیا، میں نے اتنی ذہانت سے اور اتنے کمال طریقے سے میں نے یہ کام کیا اور مجھے اتنا پروفٹ ہوا۔ نہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ نے دیا، اگر تھوڑا دیا یا اتنا زیادہ دیا اللہ نے دیا، اگر اللہ نہ چاہتا تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اب محنت مزدوری، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جتنے امیر کبیر لوگ ہیں، اب یہ دیکھیں آپ فیکٹریز کے مالک جو ہیں یا جو بھی ہیں، وہ کیا ہے، صبح 12 بجے جناب وہ 11-12 بجے اٹھ کے جاتے ہیں اور وہ جناب 2-3 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اور وہ کتنا مہینے کا لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ اور اسی فیکٹری میں ایک مزدور جو ہے وہ صبح 7 بجے آتا ہے اور رات کو جناب 5-6 بجے وہ جاتا ہے، محنت کرتا ہے سارا دن، وہ وزنی کام بھی کرتا ہے جناب، سخت کام بھی کرتا ہے، اور اس کی سیلری کتنی ہے، ہزاروں میں۔ اگر اپنی محنت کی وجہ سے ملتا ہو تو پھر تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک مزدور کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو زیادہ، کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو محروم رکھ کے آزماتا ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ سخاوت ہے۔
سخاوت کے کئی طریقے ہیں، مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یعنی غریب جو محروم لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا، اور رفاع عامہ کے کام کرنا۔ رفاع عامہ ایسے کام جس سے اللہ کے بندے فائدہ اٹھائیں، مثال کے طور پر آج کل گرمی ہے تو ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دینا، اسی طریقے سے کوئی ڈسپینسری بنوا دینا، کوئی مدرسہ بنوا دینا، یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے اللہ کے بندے جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں، ان کو فائدہ ہو۔ قرآن مجید میں سخاوت کی تلقین کی گئی ہے اور اسے اہل ایمان کی خاص صفت میں شمار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اللہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جو چیز بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ اس کا بدلہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ ہمارے وہ رزق میں برکت دے گا، ہمارے رزق میں اضافہ کر دے گا، اور آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تم دوسری حدیث یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، یعنی کہ جو چیز تم خود پسند کرتے ہو۔ حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارے اندر ایک یہ بھی برائی موجود ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہم جو ہے وہ سستی چیز، گھٹیا چیز اور نکمی چیز جو ہے وہ ہم لوگ غریب کو دے دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرما دیا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود بھی ساری عمر سخاوت کرتے ہوئے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال موجود ہوتا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا تب بھی سائل یعنی سوال کرنے والے اور ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے، بلکہ قرض لے کر اس کی حاجت پوری کرتے۔ جب آپ سب کے پاس کچھ نہ ہوتا اور کوئی آ جاتا کہ حضور مجھے حاجت ہے، میری حاجت ہے، مجھے چاہیے، تو آپ سب کسی سے قرض لے کر اس کی مدد کرتے۔ اس قدر آپ نے سخاوت کا اور دوسروں کی مدد کرنے کا اہتمام فرمایا اور ہمارے لیے مثالیں چھوڑیں۔ بادشاہوں اور قبائل کے سربراہوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تحائف اور قیمتی اشیاء بھیجی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ بھئی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سب سے امیر خاتون تھیں، مکہ کی سب سے امیر خاتون۔ لیکن جو ہی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری دولت غریبوں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مند اور حاجت مند کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے بلکہ قرض لے کر اس کی مدد کرتے۔ غزوہ حنین میں ہزاروں کی تعداد میں قیدی، اونٹ اور چاندی مال غنیمت میں حاصل ہوئے، چاندی کے سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ ایک جنگ میں اتنا مال غنیمت حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ڈھیر لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس بکری کا گوشت بنا کر اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ کچھ بچا ہے، تو عرض کیا حضور یہ دستی یعنی کہ وہ اس کے وہ جو آگے والا جو ایک ٹانگ ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ، آپ حضرت اماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور یہ دستی کا کچھ حصہ باقی بچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دستی کے علاوہ باقی جو کچھ آپ نے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ جو تقسیم کر دیا ہے گوشت اس کا، دراصل وہی کام آنے والا ہے۔ یہ تو ہم کھا لیں گے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، اصل میں کام آنے والا وہی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے،
سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے چاہے وہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب کیا ہے کہ سخاوت کرنے کی وجہ سے اگر ایک بندہ گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے یا گناہوں سے ہو جاتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ سخاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا، وہ گناہوں کی لت سے آزاد ہو جائے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ اور بخیل جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں کرے گا جو مال و دولت کی ہوس اپنے دل میں رکھتا ہو، جو لوگوں پر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی عبادت قبول نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے سخی اللہ سے، جنت سے اور لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جبکہ دوزخ سے سخی جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہل سخی بخیل عالم سے بہتر ہے، یعنی کہ جاہل اور عالم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم کو پسند کرتا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جاہل سخی ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے اس کی نسبت جو عالم تو ہے، علم تو بہت زیادہ ہے لیکن بخیل ہے، اللہ نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے نہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست نہیں رکھتا۔ صحابہ کرام بھی سخاوت کا بڑھ چڑھ کر مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ قحط کے زمانے میں، قحط کیا ہوتا ہے کہ جب آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے، بارش نہ برسے تو پھر زمین خشک ہو جاتی ہے، زمین کا سبزہ سڑ جاتا ہے، زمین کی جو تہ میں پانی ہے وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، اس وجہ سے نہ کوئی فصل ہوتی ہے، نہ کوئی سبزہ ہوتا ہے، نہ کوئی پھل ہوتا ہے، اور پانی بھی پینے کے لیے میسر نہیں ہوتا۔ اس ساری کیفیات کو، ساری حالت کو قحط بولتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ قحط کے زمانے میں 1000 غلے سے لدے ہوئے اونٹ غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ 1000 اونٹ اور اس کے اوپر غلہ لدا ہوا، یعنی کھانے پینے کا سامان، ملک شام سے تجارت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ جو ہے ملک شام سے تجارت کر کے آیا، 1000 اونٹ تھا اور اس کے اوپر غلہ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے لیکن کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی غریبوں کی ضروریات پوری کرتے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی گھر میں جو کچھ ہوتا تو وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ اور قرآن پاک میں حضرت علی تعالیٰ عنہ کے واقعات موجود ہیں کہ سارا دن مزدوری کر کے آتے، سارا دن روزہ رکھا ہوتا، جب روزے کے وقت، افطاری کے وقت وہ افطاری کرنے لگتے، کچھ تھوڑا سا سامان ہوتا تو کوئی مانگنے والا آتا تو وہ خود پانی سے روزہ افطار کر دیتے اور ان کی مدد کر دیتے، وہ کھانا جو ہے وہ اس کو دے دیتے۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی۔ صحابہ کرام جب بھی گھر سے نکلتے تو اپنے اہل و عیال یعنی اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتے کہ دروازے پہ آئے ہوئے سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، لیکن سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پچھلے دنوں یہ کرونا کا تھوڑا سا مسئلہ چلا تو ایسی بہت سے کلپ دیکھنے کو ملے اور ایسی بہت سی جو ہیں وہ تصویریں ملی کہ ایک چھوٹا سا وہ آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں یا کچھ تھوڑا سا وہ کوئی سامان دے رہے ہیں اور ساتھ میں تصویریں بنا کر جناب فیس بک پہ چڑھائی ہوئی ہیں اور وہ اسٹیٹس پہ لگائی ہوئی ہیں کہ ہم بڑی جناب غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب ایسی مدد کا کیا فائدہ کہ آپ ایک غریب کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں۔ سخاوت تو اللہ کے لیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، بس اللہ تعالیٰ تو دلوں میں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جناب اتنا سا وہ آٹا دے رہے ہیں یا اتنا سا راشن دے رہے ہیں تو آپ اس کی وہ تصویریں جو ہیں وہ لوگوں کو شو کروا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اور ویڈیو کلپ بنا کے لوگوں کو سینڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم بڑی جو ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور بڑا اسلام کا کام کر رہے ہیں، بڑی دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ جو پہلے ہی غربت کے مارا مرا ہوا ہے، اب وہ عزت نفس بھی آپ اس کی مار رہے ہیں، اس کی مجروح کر رہے ہیں اور وہ دوسروں کو، لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سخاوت قبول نہیں کرتا جو دکھلاوے کے لیے اور نمود و نمائش کے لیے سخاوت کرتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اللہ کی راہ میں دیں اور بالکل اپنے آپ کو چھپا کر دیں، کوشش کریں
بلکہ ہمارے بزرگ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی کہ اتنی چھپ کے دو، اتنے یعنی کہ پوشیدہ طریقے سے دو کہ آپ حالانکہ جسم کے دونوں ہاتھ جسم کا حصہ ہیں، لیکن اس ایک دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو، اتنے پوشیدہ طریقے سے دو کہ کسی کو پتہ تک نہ چلے۔ تو ایسی سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اب بخیل کیا ہے، بخل کیا ہے؟ سخاوت کا الٹ جو ہے وہ بخل ہے۔ سخاوت کا الٹ جو ہے وہ بخل ہے۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی اپنی ضروریات پوری کرے، نہ دوسرے ضرورت مند پر خرچ کرے، بلکہ ہر وقت دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے، ایسے شخص کو بخیل کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے اس کو بخیل کہتے ہیں۔ اور بخیل جو شخص ہے وہ دولت رکھتے ہوئے نہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کرتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے۔ بس وہ اسی چکروں میں پڑا رہتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، مال جمع ہو جائے، مال بہت زیادہ ہو جائے، وہ اسی ڈر میں لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کا مال کم نہ ہو جائے۔ لیکن ایسے شخص کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ سکندر جب دنیا سے گیا، سکندر اعظم آدھی دنیا کو فتح کرنے والا جب دنیا سے گیا تو وہ وصیت کر کے گیا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو قبر سے میرے دونوں ہاتھ باہر رکھنا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ تاکہ لوگوں کو ایک میسج ملے کہ آدھی دنیا کو فتح کرنے والا بھی جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ اس کے خالی تھے، ساتھ کچھ نہیں لے کر گیا۔ یہ جو لوگ مال اور دولت جمع کرتے ہیں، دولت کو گن گن کے رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بینک بیلنس بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، تو کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس کا مال و دولت اس کو موت سے بچا لے گا؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ اس کا مال و دولت جو ہے وہ اس کو قبر میں بھی اس کے کام آئے گا؟ حساب کتاب جب فرشتے لینے کے لیے آئیں گے اس کے کام آئے گا، اس کے کام آئے گا؟ کیا یہ سوچتے ہیں جب محشر کے میدان میں جائے گا تو کیا یہ مال و دولت اللہ کی بارگاہ میں اس کے کام آئے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وبال کا باعث ہوگا، بلکہ اس کے لیے عذاب کا باعث ہوگا جو مال وہ جمع کر کر کے رکھتا ہے۔ حدیث یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہے، یعنی کہ اس کو ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، ہرگز ایسا نہیں، وہ ضرور جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں، وہ ضرور اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ سخاوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر عمل کرنے سے نہ صرف اتباع رسول ہوتی ہے، اتباع رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہے وہ عمل ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ سخاوت کو اپنانے سے ہی اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے اور دولت کی ہوس ختم ہوتی ہے۔ ہوس کیا ہے؟ لالچ، اور زیادہ اکٹھا کرنا۔ اب ایک بات ہے، یہ جتنے یہ بڑے لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ اتنے امیر ہیں کہ بیٹا یہ ان کی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنی وہ مال کی ہوس ہے کہ یہ کہتے ہیں اور اکٹھا کرنے اور جمع کرنے اور جمع کرنے، دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، دوسروں کے گھروں پر، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، اور دوسروں کے دولت پہ، دوسرے کے مال پر قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ یہ ہوس ہی ہے، یہ ختم نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کو ایک وادی سونے کی مل جائے، ایک وادی سونے کی مل جائے تو ان کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی، اتنی زیادہ ہے کہ یہ کوشش کریں گے، یہ خیال کریں گے اور یہ اس بات کی ضرورت محسوس کریں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ ایک اور وادی سونے کی مل جائے، پھر جب اگر دوسری مل جائے پھر ان کے اور ہوگی ایک اور مل جائے، ان کی ہوس بڑھتی جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اللہ نے دے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، بس اللہ پہ صابر ہو جائے، اللہ کا شاکر بن کے اس کے بیٹھ جائیں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دے دیا، ضروریات زندگی پورا ہو رہی ہیں، بس ٹھیک ہے، اور جو اضافی ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ پھر دے دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ پھر دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پر وہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے نبی میں ایسا ہے کہ کئی دن کے بعد مجھے ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں،
تو میرا تو یہ حالات ہیں کہ میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں، کئی دن کے بعد مجھے وہ کھانا نصیب ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ عرض کریں کہ مالک مجھے روٹی تو دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مالک وہ بندہ جو ہے وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے، کئی دن کے بعد اس کو کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کی زندگی زیادہ ہے لیکن اس کی قسمت کا رزق کم ہے، اس وجہ سے اس کو تھوڑا تھوڑا رزق دیا جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے آ کر کہا بھئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی زیادہ ہے اور تمہاری قسمت کا رزق کم ہے، اس وجہ سے تم کو تھوڑا تھوڑا دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ مالک مجھے میری زندگی کا جتنا بھی رزق ہے مجھے ایک ہی مرتبہ دے دیں، تاکہ ایک مرتبہ تو میں پیٹ بھر کے کھا سکوں۔ ساری زندگی گزر گئی تو وہ ایک وقت کا کھانا بھی پورے پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا، ایک وقت تو میں جی بھر کے کھا سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دے دیا، اس کی زندگی کا ایک ہی مرتبہ۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزرے نا تو دیکھا اس نے کہ لنگر کھانا بنایا ہوا ہے، یعنی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور بھوکے پیاسے لوگ، وہ اس کے پاس غریب لوگ وہ کھانا کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھئی اتنا سخی کون سا بندہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ جا کے دیکھا تو وہ وہی بندہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی تو اس نے کہا موسیٰ یہ دیکھیں آپ تو مجھے کہہ رہے تھے میری زندگی کا رزق کم ہے، مجھے وہ تو کئی دنوں کے بعد مجھے رزق ملتا تھا، اب تو مجھے اتنا ملتا ہے کہ میں خود بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہوں، لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور جا کر کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ مالک یہ کا معاملہ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ واقعی اس کی زندگی کا رزق کم تھا، لیکن جب میں نے اس کو رزق دیا ایک ہی مرتبہ سارا، تو اس نے جتنا اس سے کھایا گیا اس نے کھایا، اور باقی جو ہے اس نے میری راہ میں میرے بندوں کو، بھوکے لوگوں کو کھلا دیا۔ اب جب میرے بندوں کو کھلایا تو مجھے اس نے اپنا مقروض بنا لیا، اب میرے اوپر لازم ہو گیا کہ میں اس کو اور دوں۔ پھر اس کو دیا، پھر اس نے آپ خود پیٹ بھر کے کھایا اور باقی لوگوں کو کھلا دیا، پھر میرے اوپر لازم ہو گیا کہ میں اس کو اور دوں، تو وہ تو مجھے اپنا مقروض کرتا جا رہا ہے اور میں اس کو دیتا جا رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جمع کر کے رکھے، اور بجائے اس کے کہ مال کی ہوس رکھے اور دوسرے کے مال کو بھی جو ہے وہ اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اور سخاوت سے قلبی طہارت یعنی سکون ایک نصیب ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو ایک پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، ایک سکون نصیب ہوتا ہے۔ جو سکون جو ہے وہ نیند کی گولیاں کھا کر جو لوگ اٹھتے ہیں اور ان کو بھی وہ سکون نصیب نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے سکون نصیب ہوتا ہے۔ قلبی طہارت اور پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے، امیر اور غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب بھی ضرورت پڑے ہمیں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی دولت میں غریبوں کا حصہ مقرر کرنا چاہیے، یعنی اپنی سیلری میں سے، اپنے جیب خرچ میں سے غریبوں کا حصہ مقرر کرنا چاہیے۔ غریبوں کو ہمیں اپنے مال میں سے ان کا حصہ مقرر کر کے ہر منتھلی ان کی لگانی چاہیے، ان کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری سیلری ہے یا ہمارا جو رزق ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اس میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مال و دولت میں سائل اور محروم لوگوں کا حق ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت نہیں دی ان کا حق ہے، ہمارے مال و دولت میں، ہماری سیلری میں، ہمارے رزق میں ان کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے۔ ہمیں بھی سخاوت کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔